سورۃ البلد مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے۔ اس میں 20 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ جو لا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، ضرور کے معنی میں ہے۔ اقسم مجھے قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد مجھے ضرور اس شہر مکہ کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا، یہ خیال گزرتا کہ خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، وہیں قریب میں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، حتیم کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا گیا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز تھے، تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو خود قرآن نے بیان کیا۔ کسی کے گھٹانے سے وہ شان گھٹتی نہیں، بلکہ خود گھٹانے والا وہ خود گھٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والا در حقیقت حضور کی شان وہ نہیں بڑھا سکتا، شان بیان کرنے والا اپنی شان کو بڑھاتا ہے۔ ووالد وما ولد، اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور جو ان کی اولاد ہے، یعنی آپ کی قسم کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ضرور ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ کبد کے معنی ہے مشقت۔ انسان کی پیدائش اور جسم کی تکمیل ماں کے پیٹ میں ہے، وہ تنگ اور تاریک جگہ ہے۔ ولادت کے وقت کی تکلیف، دودھ پینے اور چھوڑنے کی تکالیف، پھر کسب معاش، پھر زندگی اور موت کی مشقتوں کو وہ برداشت کر لے، اس میں یہ طاقت پیدا کی۔ اور انسان کو جب مشقتیں برداشت کرنے والا بنایا، تو اگر انسان عبادتوں کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرے تو اس میں طاقت ہے۔ وہ دنیا کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، تو کاش انسان آخرت کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے، کوئی بھی اس کو گرفت میں نہیں لے سکتا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا عرب میں، جس کا نام ابو الاشد اسید بن کلدہ تھا۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ کچا چمڑا، یعنی گائے کی اور بکری کی کھال جو کچی ہے، چکنی ہے، اس پر یہ کھڑا ہو جاتا
اور کئی افراد مل کر اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال کھینچنے کی کوشش کرتے تو اس میں طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ جو کھال کا حصہ پاؤں کے نیچے تھا وہ نہ نکلتا، ارد گرد کی کھال وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ جاتی، اتنا طاقتور تھا۔ اس کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ چاہے ابو الاشد کی طرح کوئی طاقتور ہو، پھر بھی کیا وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا اپنی عزت بنانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، خصوصاً کفار مکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خوب مال خرچ کیا۔ تو فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے خوب مال خرچ کیا ہے، سب کی زبانوں کو میں نے خرید لیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا؟ یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ تو ایسی سوچ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہم بن جائیں، اپنی سوچوں کو غرور و تکبر سے بچائیں، عاجزی انکساری پیدا کریں، یہی یقیناً کامیابی ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں؟ اس نے شکر کیا۔ وَلِسَانًا، اور کیا ہم نے اس کی ایک زبان نہ بنائی؟ آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ وَشَفَتَيْن، اور کیا ہم نے اس کے دو ہونٹ نہ بنائے کہ جب وہ ہنستا ہے تو اس کی خوشی کا اظہار ان ہونٹوں کے کھلنے سے ہوتا ہے، جب عام حالات میں وہ ہونٹوں کو جب بند کر لیتا ہے تو اس کے دانت چھپ جاتے ہیں۔ ہونٹ اس کی خوبصورتی کا مرکز ہے، اسے پھونک مارنی ہے تو ہونٹوں سے مدد لیتا ہے۔ بعض حروف ہیں جیسے با، فا، ایسے حروف بھی ہیں کہ جو ہونٹ کی مدد سے بولے جاتے ہیں۔ کیا اس نے شکر کیا؟ اے مالک و مولا، تو ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ جب وہ دنیا میں آیا تو اسے ہم نے رضا کے لیے دو راستے دکھائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس بچے کو دو ابھرے ہوئے نشانوں کی طرف اس بچے کی رہنمائی کی۔ اس بچے کو دودھ کی طلب، اور پھر دودھ کی طلب میں اسے منہ چلانا کس نے سکھایا؟ سوچیں اگر وہ اس نرم و نازک غذا کو لینے کو تیار نہ ہو تو بچے کے حلق میں دودھ ڈالنا کتنا مشکل ہو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یہاں مراد شریعت ہے۔ پھر بے تعامل گھاٹی میں نہ کودا، سوچ رہا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں۔ ارے سوچنے کا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا اس گھاٹی سے مراد شریعت ہے، شریعت پر عمل کرنے میں وہ تعامل کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کروں یا نہ کروں۔ فرمایا وہ گھاٹی جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جائے گا وہ ہے فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا، گردنوں کو چھڑانا، بے گناہ قیدیوں کو چھڑانا، مظلوموں کا ساتھ دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک کے دن میں اور تنگ دستی کے ایام میں کھانا کھلانا۔ جب خوشحالی کے ایام ہو تو سب ہی خیرات کر لیں، مگر زیادہ ثواب اس پر ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، تنگ دستی میں بھی خود وہ پریشانیوں کو برداشت کر لے، دوسروں کی وہ مدد کرے۔ یتیماً ذا مقربہ،
یتیم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، او مسکینا ذا متغبہ، یا خاک نشین غریبوں کی مدد کرنا۔ ذا متربہ اس مسکین کو کہا گیا کہ جو انتہائی غریب ہو۔ ذا متربہ خاک پر بیٹھنے والا، مٹی پر بیٹھنے والا، اس غریب مسکین کی وہ مدد کرے۔ تو یہ ہے گھاٹی جس کے ذریعے وہ جہنم کی گھاٹی سے بچ جائے گا۔ ثم پھر کان من الذین آمنوا، یہ وہ شخص ہے جو ایمان والوں میں سے ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، برداشت کی تلقین کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو مہربانی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ ہوگی جس آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے بند کر دیا جائے گا، چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی۔ دونوں راستے بیان کیے گئے، شریعت کی گھاٹی کا ذکر ہے، مشکلات ہیں، نفس اور شیطان کی طرف سے وار بھی ہوتے ہیں، مگر جس طرح انسان جب عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔